اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیہ نمبر 41 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایمان لاؤ تم اس پر جو میں نے اتارا اور جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم پہلوں کی طرح اس کا انکار نہ کرنا، اور تم میری آیات کو تھوڑے دام کے بدلے مت بیچو اور مجھی سے ہی ڈرو۔ پچھلی آیہ کریمہ میں یہود ہنود کو وفادار بنانے کے متعلق باتیں تھیں کہ وہ اپنا عہد پورا کریں، اور اس آیہ کریمہ میں دو چار احکام ہیں جن کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا جا رہا ہے۔ پہلا حکم کہ ایمان لاؤ تم کس پر، یعنی قرآن مقدس پر۔ دوسرا، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ اور تیسرا حکم ولا تکونوا اول کافر بھی، یعنی تم پہلوں کی طرح انکار نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ قرآن مقدس کا انکار نہ کرنا۔ پھر حکم ہے کہ تم میری آیات کو تھوڑے دام کے بدلے مت بیچنا۔ اس کا مفہوم ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ یوں ملتا ہے کہ تھوڑے دام کے بدلے بیچنے کا جو مطلب ہے کہ اگر کسی نے مسئلہ پوچھا، اس کی خواہش کے مطابق قرآن مقدس کے ترجمے کو تبدیل کر دینا، یا اس حکم کو چھپا کر اس کی جگہ کوئی ہلکا حکم بتانا کہ جس سے اپنی داد سمیٹنا مقصود ہو، اپنی واہ واہ کروانا مقصود ہو کہ فلاں بندہ تو بڑے آسان مسائل بتاتا ہے۔ اس کی مثال یہودیوں کا ایک بہت بڑا بندہ تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ اس نے یہود کے علماء سے کہا کہ جو تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے متعلق آیات ہیں، تم ان کا کوئی جواب دو تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ تو یہود کے علماء نے کیا کیا کہ ان آیات کو چھپا دیا یا ان کے ترجمے غلط بتائے، اور اس طرح کر کے کعب بن اشرف سے انہوں نے انعامات وصولے اور داد سمیٹی اور اپنی واہ واہ اور بلے بلے کروائی۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تھوڑے دام کے بدلے مت بیچنا، کیا زیادہ قیمت لے لی جائے؟ نہیں، زیادہ قیمت لینا جائز بھی نہیں ہے، اور زیادہ قیمت ہو ہی کیا سکتی ہے کہ جب کہہ دیا گیا قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا تھوڑی ہے، پانی کے قطرات تھوڑے، ریت کے ذرات تھوڑے، سمندروں کے قطرات تھوڑے، درختوں کے پتے تھوڑے، مٹی کے ذرات تھوڑے، پہاڑوں کے ذرات تھوڑے، وہاں پہ پرندے تھوڑے، انسان تھوڑے، جانور تھوڑے، فرشتے تھوڑے، سب کچھ کم ہے۔ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن کے اندر وسعت موجود ہے، تو اس کے بدلے ہم لے کیا سکتے ہیں؟ بہرحال اس کا یہ جواب ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے میں بھی بیچنا جائز نہیں ہے، زیادہ قیمت لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جو ائمہ مساجد ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، وہاں پہ دینی مراکز کے اندر کام کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، دوسرے تیسرے معاملات ہیں، قرآن مقدس پڑھاتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، حدیث پاک پڑھاتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ یاد رکھا جائے جو ائمہ مساجد ہیں وہ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتے، بلکہ ان لوگوں کا جو وقت ہے وہ
اپنے مقتدیوں کے لیے خاص ہو چکا ہے. یعنی نماز تو اپنی پڑھنی ہے، نماز کی طرح نہیں ہے. مثلاً ایک بندہ مثال کے طور پہ لاہور سے آیا 140 نوائل میں امامت کروانے کے لیے، اب وہ کہیں اور نہیں جا سکتا. نماز تو باقی نمازی بھی آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اپنا دھندا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. یہ جو بندہ آیا ہے نماز پڑھانے کے لیے، امامت کروانے کے لیے، اس نے امامت کروا کے نماز پڑھا کے اس نے یہیں پہ رہنا ہے. ان لوگوں کے معاملات دیکھنے ہیں، ختم دیکھنے ہیں، درود دیکھنے ہیں، نکاح فلاں فلاں فلاں. یعنی یہ جو وقت دے رہا ہے نا، اس وقت کی اجرت لے رہا ہے، نہ کہ نماز پڑھانے کی اجرت لے رہا ہے. اس طرح قرآن پڑھانے والا اگر 6 گھنٹے کہیں اور صرف کرتا تو وہ اس کو پیسے ملتے، جس سے اس کے گھر کا کاروبار چلتا، معاملات چلتے. تو وہ قرآن پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتا، وہ جو وقت دے رہا ہے اس کی اجرت لے رہا ہے. اس طرح حدیث پڑھانے والا حدیث پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتا، وہ جو وقت دے رہا ہے اس کی اجرت لے رہا ہے. تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح دینی کتابوں کی تجارت کرنا، اب وہ ایسا تو نہیں ہے مثال کے طور پہ بخاری شریف ہے، میں جی بخاری شریف لینے کے لیے جا رہا ہوں، اب وہ حدیث سے تو نہیں بیچ رہا. نہیں، حدیث کون بیچ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے کاروبار کر کے دین کا اور کام کر سکے گا اور کتابیں لکھ سکے گا، جس سے اس کا روزگار بھی چلتا رہے گا اور کتابیں بھی ساتھ ساتھ چھپتی رہیں گی. تو یہ بالکل اس طرح کرنا جائز ہے. اور اسی طرح کے معاملات خلفائے راشدہ میں بھی ہوتے رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کپڑا لے کر نکل پڑے، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس طرح معاملات کیسے چلیں گے، لوگوں کو آپ کے ساتھ کام کہا جائے، لوگوں نے آپ سے ملنا ہے. میں نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے. اس وقت مجلس شورا بیٹھی، سب سے پہلے اسلام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تنخواہ مقرر کی گئی. اور اس وقت جو تنخواہ مقرر کی گئی وہ ایک بکری کی قیمت فی یومیہ تھی، اس وقت تنخواہ مقرر کی گئی. اس سے سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ، یعنی تنخواہیں لیتے رہے. وہ تنخواہ دین کے کام کی نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ اپنا جو وقت صرف کرتے تھے لوگوں کے لیے اس وقت کی تنخواہ لیتے تھے. تو اس طرح معاملات کرنا، یہ مزدوری لینا بالکل جائز قرار پا جائے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں، وہ جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ یہود کے علماء جو تھے وہ داد سمیٹنے کے لیے، اپنی واہ سمیٹنے کے لیے، وہ مفادات حاصل کرنے کے لیے، اپنے ذاتی بلے بلے کے لیے قرآن مقدس کی جو وہاں پہ جو مفہوم ہے یا جو آیات ہوتی تھیں ان کو بدل دیتے تھے. تو جو دین کا کام کرنے والا ہے اس کو جو یہود کی شرارتیں ہیں، جو یہود کی سازشیں ہیں، اس سے آگاہ رہنا چاہیے. اولا کافرن بھی کا مطلب کیا ہے کہ جس نے سب سے پہلے کفر کیا. یاد رکھیں، جس نے پہلے کفر کیا، جو بعد میں کفر کرے گا وہ پہلے والے کو بھی گناہ ملے گا. بار صورت کفر ہے، کوئی پہلے کرے یا بعد میں کرے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بندے کو ہمیشہ بنیاد اچھے کام کی رکھنی چاہیے. اس طرح قابیل نے سب سے پہلا قتل کیا ہے، اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے وہ قبیل کے نامہ اعمال میں سلسلہ چلتا رہے گا. اس طرح جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، اب جتنے بھی کافر آئیں گے وہ نامہ اعمال اس کے خاتے میں لکھا جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.